بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ پل صراط کے بارے میں جانتے ہیں ناظرین آپ؟ پل صراط ایک ایسا پل ہے کہ جس کے اوپر سے قیامت کے دن تمام لوگ گزریں گے، تمام لوگ اس پل کے اوپر سے گزریں گے، اور اس پل کی جو سپیسیفیکیشنز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پل صراط کی خصوصیات اور سپیسیفیکیشنز یہ ہیں کہ یہ پل جو ہوگا یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ یہ بال ہے نا، بال، ایک انسانی بال، اس سے بھی زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، ٹھیک ہے، اور انتہائی تاریک ہوگا۔ اس کے نیچے جہنم ہوگی جو سیاہ اور تاریک ہوگی اور غصے سے پھٹنے کے قریب ہوگی۔ یہ 3 سپیسیفیکیشنز ہیں پل صراط کی۔ اب جو اس میں سے گزرنے والے لوگ ہیں اس کے اوپر سے، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اگر آپ کے گناہ آپ کی پیٹھ پر مجسم ہوں گے، آپ کے گناہ آپ کی پیٹھ پر مجسم ہوں گے جو آپ کے گزرنے کی رفتار کو متاثر کریں گے۔ اگر گناہ زیادہ ہوں گے تو گزرتے ہوئے وقت زیادہ لگے گا، اور اگر گناہ کم ہوں گے تو بجلی کی مانند تیزی سے گزر سکیں گے۔ یہ ہے پل صراط۔ مطلب اس دنیا میں ہمیں کھلی ڈھیل ہے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے، تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، تم اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، تم اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، تم کسی کا حق کھاتے ہو، تم کسی کا دل توڑتے ہو، تم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، تم کسی کو گالی گلوچ کرتے ہو، تم کسی کے ساتھ حسد کرتے ہو، تم کسی کو گرانے کی کوشش کرتے ہو، اور تم کسی کا کوئی بھی نقصان کرتے ہو۔ یہاں پر تمہیں کوئی بھی روکنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں ٹوکنے والا نہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، لیکن صرف اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری گناہوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا، تمہارے گناہوں کا بوجھ بڑھتا جائے گا۔ کل جب تم پل صراط سے گزرو گے تو یہی تمہارے گناہ تمہارے لیے ہرڈل ہوں گے تمہارے پل صراط سے گزرنے کے لیے۔ یہ تمہاری پیٹھ پر بوجھ ہوگا، جتنا زیادہ بوجھ ہوگا اتنا تمہارے لیے مشکل ہوگا اس بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز رستے سے گزرنے کے لیے۔ اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہوں گے جو آپ کے پیروں کو، جو ہر ذرا میرے بھی زخمی کریں گے۔ جس کے اوپر جتنا زیادہ وزن ہوگا اس کو وہ کانٹے اتنے زیادہ چبھیں گے۔ یہ ہوگا پل صراط۔ یقین کریں، جب میں سوچتا ہوں نا پل صراط کے بارے میں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ نیچے دہکتی ہوئی آگ ہوگی جو پھٹنے کے قریب ہوگی۔ مطلب یوں ہوگا کہ کسی بھی وقت یہ پھٹ جائے گی، کسی بھی وقت پھٹے گی اور آپ کو کھا لے گی، آپ اس کے اندر گر جائیں گے۔ نیچے سے خوف ہوگا، اوپر سے تلوار ہوگی، بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز، اس کے اوپر چل کے جانا ہے۔ خوف نہیں آتا؟ ڈر نہیں لگتا جب آپ گناہ کرتے ہیں؟ خوف نہیں آتا؟ مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ خیر، بابا جی کہتے ہیں کہ میں ایکچولی یہ جو میں نے مثال سٹارٹ میں سنائی نا، یہ میں نے آپ کو اس لیے سنائی، مثال نہیں ایکچولی ریئلٹی جو میں نے آپ کو بتائی، یہ اس لیے بتائی کہ میں جو آگے باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنے والا ہوں، جو چیزیں میں آپ کو شیئر کرنے والا ہوں، وہ اس میں آپ یہ چیزیں یاد رکھیں جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ میری بیوی پاکستان جانے کے لیے پریشان ہے، میری بیوی پاکستان جانے کے لیے پریشان ہے۔ بابا جی وہ پریشان نہیں ہے، وہ صرف پریشان نہیں ہے، وہ بیچاری بہت زیادہ ولنگ ہے پاکستان جانے کے لیے۔ نہ صرف آپ کی بیوی پاکستان جانے کے لیے ولنگ ہے، بلکہ آپ کی بیٹی بھی بہت زیادہ ولنگ ہے کہ میری ماں پاکستان آئے۔ وہ بیچارے پریشان ہے، آپ کی بیٹی بہت زیادہ اداس ہے، آپ کی بیوی اپنی بیٹی کے لیے اداس ہے، اور وہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ غمزدہ ہے کہ میں نے جلد سے جلد پاکستان جانا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، دنیاوی اپنے مفادات یاد آ رہے ہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں کہ اس کا میں نے خروج لگوانا ہے۔ یہ سنتے جائیے کہ ساری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ انہی باتوں کی بنیاد پر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل پھڈا کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بابا جی نے جب کھل کے ساری کی ساری ڈیٹیلز بتا دی ہیں، معافی بھی مانگ لی ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں نہ کہیں میں آپ کو بتا دوں، بابا جی نے ستارہ سے پیسے بھی مانگ لیے ہیں اور کھلا الفاظ میں مانگے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا میں نے خروج لگوانا ہے، پھر میرا اقامہ 700 ریال میں بن جائے گا۔ ایسے 14,000 ریال لگتا ہے بیوی کے رہنے پر۔ مطلب بیوی اگر یہاں پر رہتی ہے نا تو پھر 14,000 ریال لگتا ہے، اگر بیوی یہاں پر نہیں رہتی تو 700 ریال لگتا ہے۔ مطلب بابا جی یہ کہنے کی کوشش کریں، مطلب جو وہ ایک طرح کا نا سارا وزن اتار کے اپنے سر پہ، جو سارا وزن اتار کر ستارہ کے سر پر پھینک رہے ہیں۔ پتہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے دیکھیں، مجھے تو زیادہ فائدہ اس چیز میں ہے کہ میں اپنی بیوی کو پاکستان رکھوں، سعودی عربیہ میں نہ رکھوں، مجھے زیادہ فائدہ اس چیز میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بابا جی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھیے گا بات کو، آپ کو سمجھ آ جائے، میں آپ کو ڈیٹیل سے ٹھہر کے سمجھاتا ہوں۔
بابا جی ایکچولی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اگر میری بیوی کو یہاں پر سعودی عربیہ میں رکھتا ہوں تو مجھے نقصان ہے، اگر میں اپنی بیوی کو پاکستان میں رکھتا ہوں تو مجھے زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ اگر میری بیوی یہاں رہتی ہے تو مجھے 14,000 ریال کا خرچہ پڑتا ہے، نیئرلی 11,90,95,000 پاکستانی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میری بیوی سعودی میں رہتی ہے تو مجھے 11,90,000 کا خرچہ پڑتا ہے سعودی میں رہتی ہے تو، اگر پاکستان میں رہتی ہے تو صرف 700 ریال کا مجھے خرچہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ بتا رہے ہیں وہ اپنا وزن اٹھا کے ستارے کے سر پہ ڈال رہے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں میری بیوی کو پاکستان بھیجوں، مجھے اس کو یہاں پہ رکھے تو مجھے الٹا نقصان ہو رہا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میں اسے پاکستان بھیجوں، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ 14,000 ریال کا خرچہ آ رہا ہے۔ اب سمجھ آئی بات کو کہ بابا جی ساری ڈیٹیل کیوں بتا رہے ہیں؟ 14,000 ریال کا خرچہ آ رہا ہے، سنیے بات کو غور سے سنیے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ 14,000 ریال لگتا ہے بیوی کے رہنے پر۔ بھائی ہماری تمیم زیادہ ہے، ہماری تمیم زیادہ ہے، ہماری عمر زیادہ ہے نا، 60 سے اوپر ہے ہماری عمر، تو ہماری تمیم زیادہ ہے۔ 400 ریال مہینے کا ٹیکس، یہ ساری ڈیٹیل دے رہے ہیں ایکچولی، یہ ساری ڈیٹیل ستارہ کو بتا رہے ہیں کہ 14,000 کیسے بنا، 400 ریال مہینے کا ٹیکس بن گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور باقی اس میں تمیم بھی ملا لو، سارا کچھ رلا ملا کر کے سال کا جو ہے وہ 14,000 ریال بنتا ہے، مطلب 11-12 لاکھ روپیہ سال کا بنتا ہے۔ ایک سال سے جو ہے وہ امی مطلب میری بیوی یہاں پہ سعودی عربیہ میں رہ رہی ہے، تو ایک سال سے یہ شاید جتنے بھی عرصے تھے تو ہم نے نہ تو سالانہ ماہانہ ٹیکس دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم نے جو ہے وہ تمیم بھری ہے۔ کل ملا کے 14,000 ریال بن رہا ہے، 14,000 ریال بھر دو، ٹھیک ہے، ہم آپ کی امی کو ہم پاکستان بھیج دیں گے۔ بابا جی کی بات کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 14,000 ریال بھرو، امی کو جو ہے وہ آپ پاکستان لے آؤ، مجھے تو الٹا اسے یہاں پر رکھ کے نقصان ہو رہا ہے، میں اگر اسے یہاں پر رکھتا ہوں تو مجھے 14,000 ریال بھرنا پڑے گا، میں اسے یہاں پر نہیں رکھتا تو مجھے صرف 700 ریال بھرنا پڑے گا، تو میں پاگل ہوں کہ میں 14,000 ریال بھروں، میں تو 700 ریال بھروں گا، بس صرف آپ 14,000 ریال بھرو، امی کو پاکستان لے جاؤ۔ یہ ہے بابا جی کی بات کا سیدھا سادہ صاف مطلب جو میں نے آپ کو بتایا۔ آگے کہتے ہیں کہ اچھا، کچھ اقامہ بھی جو ہے ہمارا لیٹ ہو گیا تھا، اس کے بھی جو ہے چارجز ہیں۔ بھائی اقامہ کیوں لیٹ ہوا اقامہ؟ مطلب یہ 14,000 میں صرف تمین اور ٹیکسز نہیں ہے بلکہ اقامہ لیٹ ہونے کی فیس بھی ہے۔ بھائی کیوں لیٹ ہوا اقامہ؟ آپ کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، بڑا آپ کو شوق چڑھا ہوا تھا، بس ایمرجنسی میں جو ہے وہ امی ستارہ کی جو والدہ محترمہ ہے، بڑی ایمرجنسی میں وہ سعودی عربیہ آ جائے، تو اگر آپ لوگوں میں اتنی نہیں تھی فرصت کہ آپ اقامہ بنا سکیں، اگر آپ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ ان کا اقامہ بھی یہاں پر بنوا سکیں، تو بھائی آپ نے کیوں بلوایا ان کو؟ بھائی کس چیز کی عت نے اٹھایا ہوا تھا آپ لوگوں کو کہ آپ نے ان کو پاکستان سے بلوایا تھا یہاں پر پھنسانے کے لیے، اور یہاں پر اتنے عرصے سے رکھا ہوا ہے، اب آپ ان کی جو ہے وہ اقامے کے فیس وغیرہ نہیں بھری، اب جو ہے وہ ٹوٹلی انلیگل ہو گئی ہیں، وہاں پر ٹوٹلی انلیگل ہو گئی ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ دوسرے ان کے پیسے بھریں اور پیسے بھر کے ان کو وہاں سے لے کر آئیں، تو بھائی جب آپ ان کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو آپ کیوں لے کر کے ان کے وہاں پر؟ پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو پاکستان میں رہنے کے تو کوئی پیسے نہیں لگتے، سالانہ ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی بزنس مین لوگوں کے لیے، آپ جیسے بابا کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں پر آپ فری آف کاسٹ رہ سکتے ہیں، سعودی عربیہ میں آپ رہ رہے ہیں، سالانہ 14,000 ریال بھی دینا ہے، 12-13 لاکھ روپے سالانہ بھی دینا ہے، اس کے باوجود بھی آپ وہاں پہ رہتے ہیں، تو بھائی کس چیز نے آپ کو کس چیز کی سختی نے اٹھایا ہوا ہے؟ کیوں؟ وائی؟ ٹھیک ہے، آپ کا شوق ہے، آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، انفیکٹ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے جو ہے وہ جنت البقیع میں جگہ ملے دفنانے کے لیے، ٹھیک ہے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یار ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں پہ دفن ہونا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو بندی وہاں سے جانا چاہ رہی ہے، جو چاہتی ہے کہ میں کچھ عرصہ اپنی بیٹی کے ساتھ گزاروں، تو اس کو جانے دیں، اس کو زبردستی اپنے ساتھ آپ نے کیوں روک کر رکھا ہوا ہے؟ وہ اس وقت بھی نہیں آنا چاہ رہی تھی جب آپ نے ان کو زبردستی یہاں سے بلوایا تھا، وہ اس وقت بھی نہیں آنا چاہ رہی تھی، آپ نے اس وقت بھی ان کو زبردستی بلوا لیا، اب یہاں پر پھنسا لیا۔ مجھے پتا کیا لگتا ہے، یہ ہو گئے بابا جی ہو گئے، ان کا بیٹا ہو گیا، ان کی بہو ہوگی، یہ جان بوجھ کر اماں کے اقامے کے پیسے نہیں بھرتے تاکہ اس میں جو ہے وہ ٹیکس لگیں، اقامہ لیٹ ہو، ٹیکس لگیں، ٹھیک ہے، اس کا خرچہ بڑھے، اور پھر جو ہے وہ خود ستارہ ہی بھرے گی، کیونکہ جب ستارہ نے اماں کو پاکستان بلانا ہوا تو پھر خود ستارہ ہی پیسے بھرے گی، جب ستارہ نے بھرتے نہیں ہمیشہ کوئی ٹیکسوں سمیت بھرے تو ہم کیوں بھریں؟ بھائی جب پیسے ستارہ نے بھری دینے، پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی پیسے بھرنے کی؟ تو ہم تو نہیں بھریں گے، یہ جان بوجھ کر پیسے نہیں بھرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ستارہ نے بھر دینے، جب ستارہ دیکھی کہ میری ماں وہاں پر مشکل میں ہے، میری ماں وہاں پھنسی ہوئی ہے، تو ستارہ نے پیسے نکال کے بھر دینے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے پیسے بھرنے کی؟ یہ وجہ ہے یہ بات یہاں تک پہنچنے کی، ورنہ اب تک تو جو کب تک پیسے بھرے جا چکے ہوتے اگر ان کو امید نہ ہوتی،
ان کو امید ہے, اسی امید کی وجہ سے یہ پیسے نہیں بھرتے. حد ہوتی ہے ویسے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ مہینہ ٹیکس ہے 4,000 سے 5,000 تمین ہے, کچھ اقامہ لیٹ ہو گیا ہے اس کا جرمانہ بھی ہے, اس طرح کر کے 14,000 ریال لگتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جتنا عرصہ یہاں رہی ہے پر منتھ 400 ریال ٹیکس کے حساب سے بھرنا ہوگا. پر منتھ جو وہ بھروں گا, مطلب وہ جتنے مہینے یہاں پر رہی ہے اتنے مہینے وہ پر منتھ 400 ریال کے حساب سے اگر میں جب جرمانہ بھروں گا تو میرا اقامہ بنے گا. ٹھیک ہے, مطلب میرا یا ان کا دونوں کا اقامہ بنے گا. ٹھیک ہے, اور پھر اس بیس پر یہ سفر کر پائیں گے, اور یہ ٹکٹ سے الگ ہے, پھر ٹکٹ کے پیسے الگ ہوں گے. اچھا مجھے یاد آ گیا ٹکٹ کے بات سے, یہ تو پچھلے بہت دنوں سے کر رہے ہیں. شاپنگ ہوگی پاکستان جانے کی, ٹکٹ ہوگی اسلام آباد جانے کی, پاکستان جانے کی, فلان ہو گیا پاکستان جانے کے لیے ٹمکان ہو گیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ سب کیا تھا بابا جی, وہ سب کیا تھا؟ وہ ٹوٹل ڈرامے بازی تھی, سب جھوٹ تھا, کھلا جھوٹ. بھائی جب آپ کا اقامہ ہی نہیں تھا, ٹکٹ ہی نہیں تھی, سوری ٹیکس وغیرہ نہیں بھرے ہوئے تھے, تمین نہیں بھری ہوئی تھی, کچھ بھی نہیں تھا, تو آپ ٹکٹ کی باتیں کس بیس پر کر رہے تھے؟ وہ صرف لالی پاپ دے رہے تھے دنیا کو, عوام کو بودن بنا رہے تھے. بھائی وہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا نا, مطلب سٹارٹ میں نے جو آپ کو مثال دی ہے, انفیکٹ جو میں نے حقیقت بتائی ہے پل صراط کی, وہ کیوں بتائی ہے؟ وہ اس لیے بتائی ہے بھائی آپ خواہش تو کرتے ہیں, آپ دعا تو کرتے ہیں مدینہ میں دفن ہونے کی, ٹھیک ہے, جبکہ کام آپ کے یہ ہیں کہ آپ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں, آپ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں, آپ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, آپ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی دوسروں کے دل توڑتے ہیں, اور پھر آپ خواہش کرتے ہیں کہ میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں. بھائی پہلے خود کو قابل تو کرو, حد ہے یار. اچھا مزید یہ, اچھا پھر اس سے بھی آگے مزید یہ کہ کفیل بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی پیسے چاہیے. اب ذرا لسٹ بنائیں, تمین بھی نہیں بھری ہوئی, جرمانے بھی نہیں بھرے ہوئے, ٹیکس بھی نہیں بھرے ہوئے, لیٹ ہونے کا جرمانہ بھی نہیں بھرا ہوا, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ کفیل کہتا ہے مجھے بھی پیسے دو. اتنے سارا مطلب تھبا بھر کے پیسوں کا جو ہے وہ ہمیں دو. ٹھیک ہے, پھر جا کر امی کا کوئی سلسلہ ایسا بنے گا کہ وہ پاکستان آ پائیں گی. ٹھیک ہے, یہ بابا جی کی ساری جو ویڈیو بابا جی نے بنائی ہے, یہ سب نے اسٹارٹ میں جو ہے وہ لپیٹا تو مار دیا کہ میرا کوئی دوست ہے, وہ یہاں نہیں, میرا ایک جو ہے وہ برخوردار ہے, وہ یہاں پہ مدینہ میں سیٹل ہونا چاہتا ہے, اللہ اس کی مشکلات آسان فرمائے, اللہ میری بھی مشکلات آسان فرمائے. وہ پھر مشکلات کا جو بتا رہے ہیں نا, وہ ساری مشکلات یہ ہیں. ٹھیک ہے, اور آسانی کی دعا تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں, لیکن بتا یہ رہے ہیں کس کو؟ ستارے, کیونکہ پیسے اسے نہیں دینے ہیں, ذریعہ اسے نہیں بننا ہے. اچھا جی, وہ سارے کام کروا کے دینے کے جو ہے وہ پیسے بھی مانگے کفیل. انکل جی یہ بھی واضح کریں کہ پیسے کفیل نے لینے ہیں کہ آپ نے لینے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اتنا عرصہ آپ کفیل کے ساتھ چلے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس کفیل کے ساتھ چلتے ہوئے, بزرگ ہو گئے ہیں, آپ نے ساری زندگی اس کفیل کے ساتھ گزار دی. ابھی وہ کفیل آپ سے اس طرح کے کام کروانے کے پیسے مانگتا ہے. وہ کفیل ہے کیا چیز ہے؟ بندہ ہے کہ جانور ہے وہ؟ کہ اسے ذرا سا بھی احساس نہیں کہ بھائی بوڑھے لوگ ہیں, ان کے کام کروانے کے بھی پیسے لینے. مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے پیسے لینے ہیں, کفیل نے نہیں لینے. بابا جی بتائیں ذرا. اچھا جی, پھر کہتے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے ناراض ہیں, غلطی کوتاہی میرے سے ہو گئی ہے, سب سے معذرت خواہ ہوں, اچھے کومنٹ کرا کریں. جو لوگ مجھ سے ناراض ہیں, بابا جی آپ سے کون ناراض ہے؟ آپ سے لوگ ناراض نہیں ہیں, نہیں, آپ سے ناراض ہے کون؟ میں بتاؤں, آپ کی بیٹی, جس کو آپ نے اس وقت گندی گالیاں دی جب اس کی بیٹی کی شادی تھی, اس کے گھر میں پہلی خوشی تھی, اسے آپ کا پیار چاہیے تھا, اسے آپ سے شفقت چاہیے تھی, آپ نے اسے گندی گالیاں دی, آپ نے اسے کریکٹر لیس کہا. آپ سے ناراض پتہ کون ہے؟ آپ سے ناراض وقار کی اماں ہے. اس نے آپ سے کچھ نہیں کہا تھا, اس کی آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی, کوئی جھگڑا نہیں تھا. آپ نے اسے پتہ نہیں کون سے القابات سے نوازا, آپ نے اسے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. وقار نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ کیا کیا تھا آپ کا؟ وہ بندہ ہے جس نے آپ کو چینل بنا کے دیا تھا. آپ کے بیٹے تو انہوں نے تو آپ کو چینل تک نہیں بنا کر دیا, وہ تو اس حق میں نہیں تھے کہ آپ چینل چلائیں. ان کو پتا تھا کہ ہمارا ابا کس کردار کا بندہ ہے. وقار نے آپ کو چینل بنا کے دیا تھا. جس بندے نے آپ کو چینل بنا کے دیا, جو چینل اس نے بنا کے دیا, اسی چینل پر بیٹھ کر آپ نے اس کی ماں کو ننگی پونگی گالیاں دی, اور اب آپ معافی مانگ رہے ہیں. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی بابا جی. خیر, کہتے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے ناراض ہیں, غلطی کوتاہی میرے سے ہو گئی ہے, سب سے معذرت خواہ ہوں, اچھے کومنٹ کرا کریں. عمر کا تقاضا یہ ہے, انسان خطا کا پتلا ہے, انسان سے خطا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے,
انسان سے خطا ہو جاتی ہے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کیا ہے۔ بابا جی کیا آپ کو نہیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے بہت غلطیاں کی ہیں؟ مطلب آپ باتیں تو بڑی بڑی کر رہے ہیں، دعائیں تو بڑی ٹھوک بجا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اڑ اڑ کے آ رہی ہوتی ہیں آپ کی دعائیں، تو کیا صرف دعائیں چلنی ہیں؟ مطلب آپ اپنی بیٹی کا جس طرح سے آپ نے دل دکھایا ہے تو کیا مطلب وہ نہیں چلنا؟ مطلب وہ سارے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہوتی بابا جی۔ دعائیں تو آپ بڑی بڑی کر رہے ہیں تو آپ وہ دوا بھی کریں نا تھوڑی سی، اپنی بیٹی کے معاملات کے ساتھ بھی معاملات کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے۔ وقار کی مدر کا جو آپ نے جو حشر کیا اس بیچاری کا، وہاں سے بھی جو آپ معذرت کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ سارا کچھ کر کیوں رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کیوں کر رہے ہیں۔ بابا جی یہ چاہتے ہیں کہ ستارہ یہ جو کچھ 14,000 ریال کا بنتا ہے نا، 11-12 لاکھ روپے پاکستانی بنتا ہے، ستارہ یہ پیسے بھرے، ٹھیک ہے، اور پیسے بھر کے ان کا اقامہ بنوائے دونوں کے، ٹھیک ہے، اور ان کے اقامے بنوا کے پھر جو ہے وہ ان دونوں کو ٹکٹ کروا کے واپس پاکستان بلوائے۔ اور یہ معذرت کے الفاظ بھی بابا جی اسی لیے ادا کر رہے ہیں کہ میں معذرت کرتا ہوں، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، فسادات ہو گئے، انسان خطا کا پتلا ہے، ہمیں بھی غلطیاں، ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے، ہمیں بھی احساس ہوتا ہے ہم نے بھی غلطی کی ہے، یہ وہ فلاں ٹیم، یہ اس بات کی معافی مانگ رہے ہیں تاکہ ساجد نے جو اناؤنسمنٹ کیا تھا اس اناؤنسمنٹ کو ختم کریں۔ کیونکہ اصل میں بات پتہ کیا ہے، بابا جی کا جو خیال اسلام آباد میں رکھا جاتا ہے نا، ستارہ فیملی کے بابا جی کا اور ان کی بیوی کا، وہ کہیں بھی نہیں رکھا جاتا، کہیں پر بھی نہیں، نہ سعودیہ والے رکھتے ہیں نہ بابا جی کے بچے رکھتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ بابا جی نے اچھا کیا ہی نہیں آج تک۔ جو فیسلٹیز جو سہولیت ان کو اسلام آباد میں ملتی ہیں وہ کہیں بھی نہیں ملتی۔ تو اس لیے بابا جی اب یہ معذرت کر رہے ہیں کہ بھائی چلو میری بیوی چاہتی ہے کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے، میں بھی جو ہوں اس کے ساتھ ہی جاؤں، میں بھی اس کے ساتھ ہی جاؤں، اور مجھے بھی اس گھر میں انٹری ملے، کیونکہ اس گھر میں بابا جی کی انٹری بند ہوئی ہوئی ہے، مجھے بھی وہاں پر انٹری ملے، یہ بابا جی کی خواہش ہے۔ اس لیے بابا جی یہ 14,000 کی کہانی بھی سنا رہے ہیں، ایک طرح سے ایموشنل بلیک میل بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف سے معذرت بھی کر رہے ہیں کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے، پیسے دو اور مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے مجھے بھی معاف کرو، تب میں آپ کی امی کو پاکستان جانے دوں گا، تب پھر میں اور آپ کی امی ہم دونوں ہی پاکستان آئیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہم وہاں پر دونوں ہی رہیں گے۔ وہاں پر تو رہنا، کھانا پینا، سونا اوڑھنا ہر چیز فری ہے نا، نہ صرف فری ہے بلکہ جو ہے وہ خدمت بھی ٹکا کے ہوتی ہے، مطلب وہاں پر جو ہے وہ کچھ بھی خود سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہاں پر بابا جی کرائے والے موٹر سائیکلوں پر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں یہاں پر، وہاں پر تو گاڑی ہے نا آنے جانے کے لیے، ہر چیز کی سہولت میسر ہے، جہاں بھی جانا ہو تو یوں جو ہے وہ ساجد گاڑی کھینچتا ہے، بٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو یہاں پر تو یہ والی سہولیت نہیں ہے، یہاں پر تو ایشوز ہیں، ادھر نواں کوٹ میں بھی ایشوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے بابا جی نے یہ والی ویڈیو بنائی ہے، پیسوں کا مطالبہ بھی کیا اور یہ والی معذرت بھی کی ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ بابا جی کی جو خیالات ہیں وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیے ہیں۔ بابا جی کی بات کا ساری کی ساری بات کا مقصد یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت بندہ ایک جیسا نہیں رہتا، اپنی غلطیوں کا پچھتاوا ہر کسی کو آتا ہے، ہم کو بھی پچھتاوا آتا ہے، ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں جو فسادات ہوئے رہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ یہ بابا جی فرما رہے ہیں، ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں، بابا جی آپ کی غلطیاں کوتاہیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائی سوشل میڈیا پر آ کر معافی مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ ان سے پرسنلی کانٹیکٹ کر کے معافی مانگیں، اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کیجیے، ٹھیک ہے، اور ان کا حق ان کو دیجیے جو آپ کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو گندی اور غلیظ گالیاں، آپ کو زیب نہیں دیتا تھا وہ سارا کچھ جو آپ نے کیا وقار کی مدد کے لیے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ ان سے بھی معذرت کریں، میرے خیال سے یہی بہتر طریقہ ہے، یہیں پر معذرت کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ پولیس رات کا تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا نا، زیادہ زندگی گزاری ہے، زیادہ نیک لوگوں میں رہتے ہیں تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ اب تک کے ناظرین اتنا ہی، اپنا اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ساتھ اپنی دعا میں مجھے بھی لازمی یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔